الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یوں تو پورا خاندان اور آل اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے سخی اور کریم اور شجاعت والے بہادر تھے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ وہ ہمیشہ غربا کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، مساکین کے ساتھ رابطہ قائم رہتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کفار مکہ سے پریشان ہو کر حبشہ کی ہجرت کی، لیکن کفار مکہ نے وہاں بھی پیچھا کیا تو آپ کو نجاشی کے پاس جا کر صفائی پیش کرنا پڑی، اور جب ان سے تنگ آ گئے تو وہاں سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موطا میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں کو بلوایا۔ حضرت عبداللہ، حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی، دعا کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ، محمد اور رضی اللہ عنہ میں باپ کا رنگ تھا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں سخاوت بہت تھی، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں سفارش کروائی، آپ نے سفارش کی، آپ کی سفارش پہ اس شخص کا کام ہو گیا، 40,000 درہم دیے، آپ نے واپس کر دیے، کہا کہ ہم اپنی نیکیوں کو فروخت نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک قصہ یوں ہے کہ ایک مجلس میں 2,000 درہم کہیں سے نظرانہ آئے، آپ نے وہیں تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک تاجر آیا شکر بیچنے مدینے کے بازار میں، فروخت کرنا آیا، لیکن اس کی شکر کسی نے بھی نہیں لی۔ وہ بڑا مایوس ہوا اور رنج اور غم میں گر گیا۔ آپ نے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ اس کی شکر پوری خرید لو اور غربا میں تقسیم کر لٹا دو۔ غربا میں تقسیم کر دی گئی۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ کے یہیں کھاتا پیتا اور اپنی ضروریات پوری کرتا تھا، یہ ان کا عمل تھا۔ اسی طرح کا قصہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ آج میں جو غزوے میں شریک ہوں اس میں شہید ہو جاؤں گا، تو فلاں کام تمہیں کرنا ہے، اور اپنا قرضہ بھی بتایا، فلاں کے اتنے دینا ہے، فلاں کے اتنے دینا ہے۔ بیٹے نے آپ کے شہید ہونے کے بعد اس قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اتنا قرض۔ اور یہ قرض کیوں ہوا کہ آپ امانت دار، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ امانت دار شمار ہوتے تھے، تو لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، لیکن جب کوئی امانت رکھنا آتا تو آپ یہ کہتے کہ مجھے امانت مت رکھو، قرض دو، جب تمہیں ضرورت ہو تب لے لینا۔ تو لوگوں سے قرض لے کر اور غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے، یہ آپ کا عمل تھا۔
22 लाख اتنا قرضہ. اپنے صاحبزادے کو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے زبیر کے مولا سے کہہ دینا رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ زبیر کا مولا کون ہے. میں نے پوچھا آپ کا مولا کون ہے؟ کہا میرا مولا اللہ ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی دقت ہوتی میں کہتا کہ اے زبیر کے مولا مجھے پریشانی ہے، وہ پریشانی ٹل جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد محترم کے آپ سے 10 لاکھ درہم لینا ہے. آپ نے فرمایا جب چاہو لے لینا. لیکن حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے. میں گیا کہ میرے والد کے نہیں لینا ہے، آپ کے لینا ہے، آپ کے لینا ہے. ہاں میرے والد آپ کے قرض دار تھے. کہا میں نے معاف کر دی. کہا میں معافی نہیں چاہتا ہوں، میں تو ادا کرنا چاہتا ہوں. کہ جب تمہارے پاس آئے جب ادا کر دینا. انہوں نے ایک زمین دی. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو قبول کر لیا جو معمولی درجے کی زمین تھی. اس زمین میں ایک جگہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دیر تک سجدے میں دعا کرتے رہے اور اپنے غلام سے کہا کہ اس جگہ کھودو. اس نے کھدائی کی، وہاں پر پانی نکل آیا، پانی کا چشمہ بہنے لگا. کیا اخلاص والے لوگ تھے. اس واقعے میں چند باتیں عبرت کی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سفارش کروائی اور آپ نے سفارش کی تو اس پر 40,000 درہم دیے. آج ہمارے یہاں رشوت کا کتنا دور ہے. ہر جگہ آدمی کہتا ہے میں تیرا کام کروا دوں گا، تیری سفارش کر دوں گا پر اتنے روپے لگیں گے. پہلے طے کرتا ہے. اے اللہ کے بندے ہمارے اسلاف کی زندگی کیا ہے یہ دیکھو. دوسرا واقعہ یوں ہے کہ ایک تاجر آیا، اس کی شکر فروخت نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو فروخت کر دیا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد کے اتنے روپے لینا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تم سے 10 لاکھ درہم. تو یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں، ہاں جب چاہو جب لے لینا. پھر انہوں نے کہا آ کر کے میرے والد کے نہیں ہیں آپ کے ہیں. کہا میں نے معاف کر دیا. کیا اخلاص والے اور کیا سچے لوگ تھے. ہمارے جیسے زمانے کے لوگ ہوتے 10,000 درہم کیا اور 10 لاکھ درہم کیا، 2 درہم اور ایک سونے کا سکہ اگر ہوتا کہ تو ہمیں ادھار دیا تھا تم نے، ہم کہتے فوراً لاؤ 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 لاؤ. ان لوگوں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت فرق ہے. واقعی وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اسی لیے تو لقب ملا رضی اللہ عنہ و رضوان. واقعتاً تعریف کے قابل لوگ ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا